لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ یہ بظاہر ایک بستی ہی ہے، لیکن اس بستی کی شان کیا ہے؟ یہ کیسے بسا؟ مدینہ منورہ کیسے بسا؟ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے۔ صرف اشارہ کیسے بسا؟ اللہ کے ہر نبی نے حج کیا، اکثر انبیاء نے حج کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہزاروں امتیوں کے ساتھ حج کے لیے آئے، اور حج کر کے جب آپ اپنے وطن واپس جانے لگے تو وطن واپس جاتے مکے سے اگر ملک شام واپس جایا جائے تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی وہ زمینی راستے سے جائے گا، اور اس وقت بھی جب آقا کے ظاہری دور میں بھی جب لوگ مکے سے ملک شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کر کے اپنے وطن ملک شام لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ابھی کوئی بستی نہیں تھی وہاں جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں اپنی جوتیاں اتار لی، اور اتار کر بہت ادب کے ساتھ آپ اس بستی میں چلنے لگے۔ کھجور کے درخت تھے اور باغات تھے کھجوروں کے، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے جھیلیں تھی، بڑا خوبصورت نخلستان تھا، وہ کوئی آبادی وہاں نہیں تھی۔ لوگوں نے حضرت کلیم سے پوچھا، اے جلالی پیغمبر، صاحب جلال نبی، یہ تو بتائیں کہ آخر اس نخلستان سے آپ کو اتنا پیار اور آپ کو اتنا ادب کیوں ہے؟ تو جناب کلیم نے فرمایا، جس کے صدقے نبوت ملی ہے وہ آخری نبی اسی زمین پر آرام کرے گا، وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اور قیامت تک وہ یہیں آرام فرمائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو علماء امتی تھے، علماء، ان لوگوں نے کہا، اے کلیم، جس سے محبت آپ کرتے ہیں، جس کا احترام آپ کرتے ہیں، تو ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں؟ آپ ایک کام کریں، اب آپ جائیں اور ہمیں اجازت دے کہ ہم یہیں رک جائیں، ہم یہیں پر ٹھہر جائیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رکنے کی اجازت دے دیں، تاکہ جب وہ آخری نبی آئے گا ہم اس کی زیارت کریں گے، اور اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آ سکا، ہم یہیں مر کر دفن ہو گئے، تو جب وہ ہماری قبروں کے قریب سے چلے گا تو اس کی نالین سے غبار لگ کر ہماری قبروں پہ پڑے گا، وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طریقے سے وہاں ایک بستی بس گئی، اور اس بستی کا نام ہو گیا یثرب۔ اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے، اب چونکہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، بستی بس گئی۔ اب بستی بس گئی، بستی بسنے کے بعد چند صدیاں بیتی، ان کے بچے ہونے لگے اور وہ سب بڑھنے لگے۔ پھر ایک شخص تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس کا نام تھا تبع اول حمیری۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے دل نے چاہا کہ میں وہ دنیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کروں۔ وہ دورہ کرتے کرتے اسی بستی میں آیا جس کو آج اور ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو تحفے تحائف دیتا، تقسیم کرتا، صدقہ خیرات دیتا۔ جب لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے تو لوگ دوڑے دوڑے کشاں کشاں اس کے پاس آ جاتے صدقات لینے کے لیے۔ لیکن جب وہ اس نخلستان میں آئے جس کو یثرب کہتے تھے، اس کے ملنے کوئی نہیں آیا، کوئی اس سے ملنے نہیں آیا، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ عجیب بستی ہے، یہاں کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، کوئی آیا نہیں۔ تو اس کو بتایا گیا، تبا، یہ کوئی معمولی بستی نہیں بلکہ یہ آخری نبی کی آرام گاہ ہے، یہ لینے والا نہیں دینے والا شہر ہے۔ یہ بستی لینے والی نہیں بلکہ دینے والی ہے۔ سبحان اللہ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو کہا یہ دینے والی بستی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے بتایا، توریت میں آخری نبی کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا رک جانا، بستی کا بس جانا۔ تو اس کے ساتھ جو علماء تھے، ان بڑے علماء نے 700 لوگوں نے کہا اب ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رک گئے یہاں تب ہم بھی یہیں رکنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کریں کہ میں خط دیتا ہوں،
وہ خط جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کو دے دینا کہ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، وہ میری شفاعت کریں، اور اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم اپنے بچوں کو دینا، وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، آخرکار میرا خط پہنچ جائے۔ اور پھر اس نے 701 مکان تیار کیے۔ کتنے؟ 701 مکان، اور 700 علماء تھے، 700 میں رہنے لگے، اور ایک مکان اس نے بہت بڑا اور خوبصورت بنایا، اور کہا کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو میں ان کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتا، تو یہ ایک مکان ان کے لیے، یہ ایک مکان ان کے لیے ہے۔ اور پھر کہا کہ بھئی وہ مکان خالی رہے گا، پتہ نہیں کب آتے ہیں۔ تو جو 700 علماء کے سردار تھے، سب سے بڑا عالم تھا، اس کو کہا یہ مکان آپ کا نہیں، لیکن ان کے آنے تک اس مکان کی خدمت کے لیے آپ کو رہنا ہے، چراغ جلانے کے لیے۔ آپ مکان کس کا ہے؟ حضور کا۔ اور رہے گا کون؟ وہ سب سے بڑا عالم۔ کہا کہ یہ مکان میں جب وہ نبی آئیں گے نا تو وہ اپنے مکان میں رہیں گے، وہ کسی اور کے مکان میں نہیں رہیں گے۔ تو 700 مکان علماء کے لیے اور یہ ایک مکان سید الانبیاء کے لیے طباء نے تعمیر کیا۔ تو جو سب سے بڑے عالم تھے پھر وہ رہنے لگے، پھر انہی کے پاس خط تھا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا۔ آخرکار جب حضور تشریف لائے تو اس مکان میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میری اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں رکوں گا۔ تو وہ جو اونٹنی رکی تو ظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں رکے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں نہیں بلکہ حضور اپنے خود کے مکان میں رکے۔ 1000 سال تک ابو ایوب کا خاندان حضور کے گھر میں رہتا رہا۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور نے 1000 سال تک ان کو اپنے گھر میں رکھا، حضور ان کے گھر میں نہ رہے، لیکن ابو ایوب انصاری کی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی میزبانی کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے اور وہاں بڑا ادب کا مقام ہے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت وہاں کا ادب ہے۔ مدینہ شریف لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ اپنی دھن میں رہتے ہیں، جانے کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے ادب۔ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجاب۔ کہ آسمان کے نیچے ایک مقام ایسا ہے شہر رسول، بارگاہ رسالت، جو عرش سے زیادہ عظیم ہے۔ یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر آتے ہیں، لیکن برا ہو بے ادبی کا، بد تہذیبی کا، لوگ وہاں جا کے وہاں جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ اگر تم نے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو اللہ تمہارے اعمال حبط کر لے گا، ختم کر دے گا، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس، بلکہ تم کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی تو۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی شخص کیل ٹھوک رہا تھا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ مولا کہنا دیکھا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ حضور کی چوکھٹ جو ہے وہ اس کو درست کرنے کے لیے کیل ٹھوک رہا۔ کہا جا یہاں سے، چوکھٹ نکال کے لے کے جا اور وہاں سے بنا کے لا کے یہاں لگا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنا حرام ہے، حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کی جا سکتی، یہاں ادب کے ساتھ رہو۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ کسی نے آواز بلند کی، فرمایا خبردار حضور کے آرام میں خلل نہیں کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمین کے اوپر زندہ تھے، آج اپنی قبر انور میں اس سے اور زیادہ اعلیٰ شان سے زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے اور افضل ہے اور عظیم ہے۔ حضور ہر گھڑی معراج پر ہے۔ حضور کی جتنی علم کی، عمل کی، تقوی کی شانیں تھی وہ سب ہر لمحہ بلند ہوتی جا رہی ہے اور قیامت تک بلند ہوتی رہے گی۔
جیسے جیسے ساعتیں گزرے گی حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ شان بڑھتی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی مردہ کے پاس جا رہے ہیں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلس، یہ سب وہاں نہیں، یہ اور قبرستانوں میں انتم سلفون ونحن بلس۔ حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسی دعا نہیں کی، حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسا سلام نہیں کیا، جبکہ آپ سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں، سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اتنا ہی سلام لکھا ہے، سب نے لکھا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، بس اتنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ سلام ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلس کسی نے نہیں لکھا۔ ابن تیمیہ جیسے بندے نے بھی کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ ابن قیم نے، شوکانی نے، یہ جو نام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھ چکے کہ حضور مر گئے۔ بھائی جب کوئی مر گیا تو اس کی قبر پہ جا کے تو کہا جاتا ہے نا وانتم سلفون ونحن بلاسر، کہ آپ پہلے مرے ہم تمہارے بعد مرنے والے ہیں، یہی تو بات ہے۔ لیکن وہاں جا کر کوئی ایسا نہیں کہتا، بلکہ سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائیو جب وہاں حضور کی بارگاہ میں جا کر عقیدہ بدلتے ہو تو پھر وہیں کیوں، پھر ساری دنیا میں اسی عقیدے پر رہو جس عقیدے پہ نبی کی بارگاہ میں رہتے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ وہاں پڑھتے ہیں، تو یہاں پڑھنے میں کیا دشواری ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ وہاں زندہ ہے اس لیے وہاں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہاں تک زندہ ہیں پھر؟ سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائز؟ کہاں؟ اور باہر نکلنے کے بعد پھر خیال آیا کہ یار چلو ایک بار اور پڑھ لیں، پھر وہاں دروازے پہ کھڑے دیکھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر جائز؟ کہاں؟ پھر اور آگے بڑے جنت البقیع کے پاس کھڑے ہو کے گنبد خضرا نظر آیا، پھر دل میں خیال آیا ذرا یہاں سے ہی پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جائز؟ اب رک گئے، کیا بولیے کہاں تک نبی دیکھ رہے ہیں، کہاں تک سن رہے ہیں؟ حدیں تو آپ متعین کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہے، قرآن میں ہے کہ وہ چونٹی کو 3 میل کے فاصلے پر سنا دیتا ہے، سورہ نمل میں ہے، اور چونٹی 3 میل کے فاصلے میں سن سکتی ہے، اگر اللہ چاہے تو کیا نبی ہر جگہ نہیں سن سکتے؟ اور ایک بات، حضور زندہ ہیں جسمانی زندگی کے ساتھ، شہیدوں کی طرح نہیں، شہید بھی زندہ ہیں لیکن شہیدوں کی زندگی الگ ہے، حضور کی زندگی الگ ہے۔ حضور ایسے ہی زندہ ہے جیسے کہ ایک انسان زمین پہ زندہ ہوتا ہے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ایک انسان جیسے یہ جیسے نہیں بلکہ جیسے انسان زمین پہ زندہ ہے اس سے زیادہ میرا نبی زمین کے اندر زندہ ہے۔ ایک بات بہت آسان سی بات بتاتا ہوں، اس پہ بحث اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں آج تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو کہ آپ مٹی اور پتھر کے پاس نہیں جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ اپنے زندہ نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک آسان سی دلیل، کروڑ پتی ہو، اربوں پتی ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، قاری ہو، ولی ہو، کوئی ہو، جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی بھی مرنے کے بعد اپنے گھر میں نہیں رہتا، سب جانتے ہیں کوئی گھر میں رہتا ہے مرنے کے بعد؟ ہر مرنے والا گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، اور گھر سے باہر اس لیے نکالا جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ حضور علیہ السلام آج بھی اپنے گھر کے اندر ہے، ہاں، کیونکہ جو حضور کا جو مزار ہے نا وہ گھر کے اندر ہے، حضور کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام کی بیوی ماں عائشہ صدیقہ جب تک ظاہری طور پہ حیات رہی وہ حضور کے ساتھ قبر انور کے ساتھ ہی رہتی تھی، وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی جب تک رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر انور میں، تو میں جب جاتی تھی، پہلے حضور کا مزار تھا، حضور میرے شوہر ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب تک حضور علیہ السلام رہے قبر انور میں، میں جاتی تھی تو چہرہ کھول کر حضور کی بارگاہ میں رہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر تھے، کوئی پردہ نہیں تھا۔ پھر میرے ابا جی کا مزار بن گیا، پھر بھی میں چہرہ کھول کے جاتی تھی کیونکہ شوہر بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد بازو میں ابا ہیں، کیونکہ ابا کے پاس سامنے بھی چہرہ کھولا جا سکتا ہے۔ لیکن جب فاروق اعظم آ گئے، اب میں پردہ کرنے لگی،
اب میں پردہ کرنے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے شوہر ہے رسول پاک، وہ میرے ابا ابو بکر صدیق، لیکن عمر اجنبی ہے اس لیے میں ان سے پردہ کرتی تھی. اب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پردہ زندے سے کیا جاتا ہے یا مردہ سے کیا جاتا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں پردہ کرنے لگی. پھر کیوں؟ اس لیے کہ اب عمر آ گئے تو عمر سے حیا آتی تھی. پتا چلا لوگ نبی کو زندہ نہیں مانتے، اماں عائشہ صدیقہ تو عمر کو بھی زندہ مانتی، اور ایسا زندہ مانتی کہ ان سے پردہ بھی کرتی ہے. یہ ہے عقیدہ، سچا عقیدہ. تو اس لیے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو. اگر یہی کہ بھئی اور مردوں کو جیسے سلام کرتے ویسے حضور کو سلام کرنے جا رہے، کچھ نہیں ملنا ہے. حضور علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، عطا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جب آپ کے پاس لوگ بھیک مانگنے آئے تو آپ ان کو جھڑکنا نہیں. قرآن کہتا ہے جھڑکنا نہیں، نہ نہیں کہنا. مانگنے والے آئے تو ان کو دینا. اب بتائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے آئے تو دینا، نبی کو کہتا ہے کہ دینا. نبی کو کیا کہتا ہے؟ دینا. تو بھئی جو دیتا ہے اسی کے پاس تو مانگا جاتا ہے نا. اللہ کہتا ہے محبوب جو آپ کے پاس مانگنے آپ اس کو دیا کریں، نہ نہیں کہا کریں. بولو قرآن نبی کے دور کے تک تھا یا قیامت تک ہے؟ قیامت تک ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں نبی جو آپ کے پاس مانگنے ہیں کسی کو نہ نہیں کہنا، دینا. تو جب نبی کو کہہ رہے دینا، نبی سے کہا دینا اور ہمیں کہا مانگنا. اور پھر حضور سے کہلوایا واللہ یوتی انما انا قاسم. اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. حضور آج بھی دیتے ہیں، اگر حضور آج بھی دیتے. ابھی تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اخبارات میں خوب دھوم سے چھپی یہ خبر. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی، سارے اخبارات میں چھپی. مصر والوں نے بھی چھاپا. کیا؟ ایک نابینا عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، ابھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، آئی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی حضور سب کو دیتے ہیں، میں تو آنکھ مانگنے آئی ہوں. اس کی آنکھ اسی وقت روشن ہوئی. مانگنے کا ڈنگ چاہیے. مانگنے کے بھائی اگر یقین ہونا تو پھر سب ملتا ہے. بات یقین کی ہے، بات یقین کی ہے. اگر آدمی یقین سے نہ مانے تو پھر مانگے تو اللہ بھی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ انہی کی دعائیں قبول کرتا ہے جو یقین سے مانگتے ہیں. جن کو شک ہوتا ہے ان کو خدا بھی نہیں دیتا. تو رسول کے در سے کیا ملے گا؟ آپ نے بڑا مشہور سا وہ واقعہ سنا ہے نا، بہت مشہور ہے یہ واقعہ کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اندھے بیٹھے ہوتے تھے اور چلاتے تھے خواجہ آنکھ دے دے، آنکھ دے دے، آنکھ دے دے. انہیں آنکھ ملتی نہیں تھی. اورنگزیب بادشاہ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو آنکھ نہیں ملی نا، میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تم کو آنکھ نہیں ملی میں تم سب کو قتل کروں گا. ایک صف میں کھڑا رہ کر ایک وار میں قتل کروں گا تم سب کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنا بڑا عالم تھا اورنگزیب، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا، بلکہ میں تو اسے ولی مانتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر کو ولی مانتا ہوں. میرے پاس اس کے حوالے سے ثبوت ہے، شواہد ہے. اتنا بڑا بزرگ ہے اورنگزیب عالمگیر. عجیب سی بات ہے، یہ آنکھ مانگ رہے، ان کو آنکھ نہیں مل رہی، ان کا قصور کیا ہے؟ آپ دینے والے کو دھمکی نہیں دے رہے، آپ مانگنے والے کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں آنکھ نہیں ملی تو قتل کر دوں گا. بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن اورنگزیب گئے فاتحہ پڑھنے، واپس آئے تو اندھوں کو آنکھ مل چکی تھی. دھمکی ان کو دی اور آنکھ غریب نواز نے ان کو دے دی. کیا معاملہ ہے؟ اصل میں وہ جو اندھے تھے نا وہ تھے بڑے نکمے. وہاں لنگر پہ کھا پی رہے تھے، مست ہٹے کٹے ہو رہے تھے، تو بس چلاتے رہتے تھے خواجہ آنکھ دے دے، آنکھ دے دے. لیکن دل سے نہیں کہتے تھے، زبان سے کہتے تھے، اور ان کو آنکھ ملتی نہیں تھی. لیکن جب اورنگزیب نے کہا نا کہ آنکھ نہیں ملے گی تو قتل کر دوں گا، تب ان کی جان پہ بنائی. جب جان پہ بنائی نا تو دل سے گڑ گڑا کے کہا اب دے دے نہیں تو جان چلی جائے گی. جب جان پہ بنائی نا تو پھر ایک دم گڑ گڑا کے کہا، دل سے کہا، تو ادھر گڑ گڑا کے مانگا، ادھر آنکھ مل گئی. تو یہ ہوتا ہے، دل سے مانگنے والوں کو ملتا ہے، زبان سے مانگنے والوں کو نہیں ملتا. یقین والوں کو ملتا ہے، شک والوں کو نہیں ملتا. کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور شک والے مت بنیے. حضور دیتے ہیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.